بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آج ہم نور ہدایت ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ایک نیا سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے نور سے ظہور، جس میں ہم حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے لے کر دعائے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کے واقعات کو بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد مبارک کا ذکر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے واقعات اور سیدہ طیبہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر تک منتقلی کے واقعات کا ذکر کریں گے، اور پھر دوران حمل انبیاء علیہ السلام کی جو بشارتیں حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کو دی گئیں ان کا ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ جل جلالہ نے جب اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات کو سجایا، جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین اور آسمان کو نہ بناتا۔ ایک اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ چاند سورج ستارے نہ بناتا، اور پھر ایک اور جگہ کہا کہ یہاں تک کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے لیے جب فرشتوں کو ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس مشورے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو منگوایا۔ حضرت اسرائیل زمین پر اترے اور مٹی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا، اور یہ مٹی تمام روئے زمین سے اکٹھی کی گئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگوں اور مختلف زبانوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 اعزازات سے نوازا۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کی تخلیق کی، دوسرا یہ ہے کہ ان میں روح پھونکی، تیسرا یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور چوتھا یہ ہے کہ تمام اشیاء کا علم عطا کیا گیا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر ابن کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا وہ دراصل نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، تو آپ کی تسکین کے لیے آپ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ساری جنت میں جہاں مرضی سیر کرو، جو دل کرے وہ میوہ جات کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فرماتا ہے مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قرآنی آیت کا مختصر خلاصہ اگر بیان کروں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا۔ مشہور اقوال کے مطابق حضرت آدم کو سری لنکا کی سرزمین پہ اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پہ اتارا گیا۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت آدم کی تخلیق،
اور ان کا جنت میں رہنا اور پھر جنت سے زمین کی طرف اتارے جانے کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت آدم کا زمین پر آ کر گریہ گزاری کرنا، رب کے حضور توبہ کرنا اور کس وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اس حوالے سے تفصیل سے ذکر کریں گے۔